شیعہ حضرت عمر فاروق کی جوتی کو سلام کرے، حضرت صدیق اکبر کی جوتی کی پگڑی بنا کر سر پہ رکھے، وہ پھر بھی کافر ہے، 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 پھر بھی کافر ہے۔ آدمی کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، برادران ایمانی، یہاں پر جو ملت تشیع پر کہہ لیں کہ وقتاً فوقتاً فتاوے دیے جاتے ہیں، شیعہ نے حد قرار پر کفر کے اکثر فتاوے دیے جاتے ہیں، اور کافر کافر شیعہ کافر کے یہ نعرہ آپ کو پتہ ہے پرانا ہو چکا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی عباسی کڑی میں ابال آ ہی جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی ملعون سامنے آ کر شیعہ نے محمد و آل محمد پر کفر کے فتوے لگاتا ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جو قرآن سے ثابت ہے، یہ وہ مذہب ہے جو اہل بیت پیغمبر سے ثابت ہے، یہ وہ مذہب ہے جو علی اور علی کے والوں کا مذہب ہے، یہ وہ مذہب شیعہ جو انبیاء علیہ السلام کا مذہب ہے، اور اس کے لیے فتاوے دیے جاتے ہیں۔ شیعہ مطلقاً کافر ہیں، خواہ وہ ابو بکر عمر عثمان کو مانے نہ مانے، مگر ہمارا فتویٰ یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی شیعہ کافر ہیں، کفر کی دلیل نہیں دیتے۔ دلیل کیا دیتے ہیں جی؟ صحابہ پیغمبر کو نہیں مانتے، لائیں وہ روایت، وہ آیت لائیں کہ جس میں لکھا ہو کہ صحابہ پیغمبر کو نہیں ماننے والا کافر ہے۔ نہیں، صحابہ پیغمبر اپنے دور کے ایک بزرگ اور باعزت صاحب عزت و شرف لوگ ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، ان کی عزت توقیر کرتے ہیں، مگر ان کو ماننا نہ ماننے والا کافر نہیں ہو سکتا۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہ مانے وہ مشرک ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور آخر الزمانہ مانے وہ کافر ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم یہ اعلان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی توحید، رسول کی رسالت اور علی ابن ابی طالب کی ولایت و امامت کے ماننے والے ہیں، اصحاب پیغمبر کی جو تقریر کرنے والے ہیں۔ ہم کافر نہیں ہیں، کافر وہ ہے کہ جو اہل بیت پیغمبر کو نہ مانے، جو اہل بیت پیغمبر کی توہین کرے، کیونکہ اہل بیت پیغمبر کی توہین دراصل رسول اللہ کی توہین ہے۔ اہل بیت پیغمبر کو نہ مان دراصل میں رسول اللہ کی ذات کو نہ ماننا یہ کفر ہے، اور رسول نے فرمایا ہے کہ اے علی جسے تجھے نہیں مانا فقط کفر، بس اس نے کفر اختیار کیا، کیونکہ علی کون ہے؟ بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، علی ہے کل ایمان۔ علی کو نہ ماننے والا، علی کے مقابلے میں آنے والا، علی کی گستاخی کرنے والا وہ کافر ہے۔ اب یہاں پر علماء دیوبند کا ایک فتویٰ ہے جو کہ ایک اخباری تراشے آپ کو ویڈیو شارٹ پکچر آپ کے سامنے آ رہی ہیں، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ علماء دیوبند کا یہ فتویٰ ہے کہ ہندوؤں کے کفر ہونے کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، کہ ہندو کافر ہمارے پاس دلیل نہیں، یہاں تک کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گائے کو ذبح کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ دیوبند علماء، دارالعلوم دیوبند کے علماء کا یہ فتویٰ آیا ہے، اخباری تراشی آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہے ہوں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جو مذہب قرآن کا مذہب ہے، جو مذہب اہل بیت کا مذہب ہے، جو مذہب انبیاء علیہ السلام کا، اس پہ تو کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، مگر ادھر ہندوؤں کو جو مطلقاً کافر ہیں اور ان کو کافر نہیں کہا جا رہا۔ یہ آپ کے لیے تھوڑی سی کہہ لیں کہ یہ ایک سوچ کا مقام ہے، یہ ایک افہام و تفہیم کا مقام ہے۔ یہ آپ سوچیں سمجھیں، عقل کا استعمال کریں کہ کون کافر ہے اور کون مشرک ہے۔ کافر وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانے، جو حکم رسول نہ مانے، رسول کچھ مانگے نہ دے، رسول روکے رکے نہ، رسول جانے کا کہے جائے نہ، رسول اٹھا دے اٹھے نہ، وہ کافر ہے جو حکم رسول کو نہیں مانتا، نہ کہ اہل بیت پیغمبر کے ماننے والے۔ شیعہ مذہب کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوید کی یا علی انت و شیعت قوم الفائزون، جملے قیامت کہ اے علی قیامت کے دن اگر کوئی کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں، امام تم ہو اور کامیاب ہونے والا گروہ تمہارے شیعوں کا ہے۔ الحمدللہ کوئی ہمیں مانے نہ مانے، فتوے جو بھی دے، مگر ہمارے لیے نوید، ہمارے لیے خوشخبری ختم مرتبہ نے دے دی کہ اے علی تو اور تیرے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، یا علی انتا و شیعت کا فی جنت، تو اور تیرے شیعہ جنت میں ہوں گے۔ الحمدللہ ہم اس بات پر فخر ہے کہ ہم جنت کے وارثان کو ماننے والے ہیں، سید اشباب الجنت کے ماننے والے ہیں، نہ کہ ہم یزید یا یزید جیسوں کے ماننے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔